دوستو پرکیو کے مطابق پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے بارے میں ہندوستان کو کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے۔ پاکستان کا انٹرنل ایشو وہ بھی کشمیر کا۔ ابھی پرکیو ڈوب کے مرو۔ کشمیر ہندوستان تھا، ہندوستان ہے اور ہندوستان ہی رہے گا۔ یہ ہندوستان کا ہے، اس لیے ہندوستان بولے گا اور ہندوستان آواز اٹھائے گا۔ اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ سازش ہو رہی ہے ہندوستان کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہاں پر آپ سے آٹا مانگ رہے ہیں، پانی، بجلی، گیس مانگ رہے ہیں سستے قیمتوں کے ساتھ، اور آپ نے ٹپا لگا دیا کہ یہ تو ہندوستان کی سازش ہو رہی ہے۔ ابے حرامیوں، وہ اپنے حق مانگ رہے ہیں اور حق دینے کی بجائے کہ آپ اس کا حق دینے کی کوشش کرو، اس کے بجائے الٹا کہہ رہے ہو کہ یہاں پر تو ہندوستان سازش کر رہا ہے۔ ابے گدو، کشمیر کی بارے میں آپ لوگوں کو اتنا پیار تھا کشمیر کے ساتھ، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، تو آپ لوگوں نے 1947 میں جب ہری سنگھ نے، یاد ہوگا پاکستانیوں آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے، مہاراجا ہری سنگھ نے جب کہہ دیا کہ نہ تو ہم ہندوستان کے ساتھ اور نہ ہی ہم پاکستان کے ساتھ، ہم ایک الگ سا اسٹیٹ ہوں گے، تب آپ لوگوں نے 1947 میں ان لوگوں پر اٹیک کیوں کیا؟ کشمیر میں اٹیک کر کے وہاں پر کشمیر میں جو بھی ہندو سکھ ملا اس کو آپ نے شہید کیا، اور بہت بھیانک طریقے سے آپ لوگوں نے شہید کیا۔ ان کے عورتوں کے ساتھ آپ لوگوں نے ریپ کیا، وومن کے ساتھ آپ لوگوں نے ریپ کیا۔ سوری کہ میں نے عورت کہہ دیا، وومن کہنا چاہیے، مہیلا کہنا چاہیے، گرلز کہنا چاہیے، کے ساتھ پاکستانی حرامیوں نے ریپ کیا۔ اور وہاں پر کس سے یہ بھی آ رہے ہیں، ہسٹری میں لکھا گیا ہے کہ 400 وومنس نے اپنے آپ کو مار دیا، کنویں میں چھلانگ لگا دی، کیونکہ پاکستانی آ رہے تھے ان کے عزت اتارنے کے لیے۔ اوری میں، بارامولہ میں، شری نگر تک آپ لوگ پہنچ گئے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے۔ اس وقت کیا تھا؟ اس وقت تو کشمیر ایک سٹیٹ ہی تھا نا۔ پھر وہی مہاراجا ہری سنگھ، اس نے ہی ہندوستان سے ہیلپ مانگ کر وہ آ گئے اور آپ لوگوں کی بینڈ بجا دی۔ 1 سال تک یہ پہلا بار ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ، آپ لوگوں کی بینڈ بجا دی، آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے، صحیح معنوں سے کلاس دیا۔ وہاں پر تو آپ لوگ تو سمجھنے والے نہیں تھے نا، آپ تو وہاں پر آئے تھے کشمیروں پر اس طرح ظلم، اور اب جو ہو رہا ہے وہاں پر آپ نو انصاف کر کے دیکھو نا، جموں کشمیر وہ کس طرح سچویشن میں ہے، اور پاکستان آکوپائڈ کشمیر وہاں پر لوگ مر رہے ہیں کھانے پینے کے لیے لوگ مر رہے ہیں۔ اس پروٹیسٹ کو آرام کرنے کے لیے پاکستان نے 14,000 پاکستانی منافق حرامی آرمی وہاں پر بھیجے، اور وہاں پر فائرنگ کر کے جس طرح افغانستان میں وومنس، بچوں کو شہید کیا گیا ہے وہاں پر بھی، اور وہ اس سے بدتر یہ کہ وہاں پر جو 7 وومنس ہے وہ پریگننٹ تھی، اس کو شہید کیا گیا ہے۔ 19-20 وہاں پر انجرڈ ہے۔ یہ جو پروٹیسٹ کے وہ جو لیڈرز تھے، وہ 4 نام میں بھول گیا، اس کو پکڑنے کے لیے پاکستان آرمی نے 1 کروڑ انعام کا اعلان کیا ہے کہ اس کو پکڑ لو، 1 کروڑ لے لو۔ یہ صرف اس لیے کہ وہ حق مانگ رہے تھے نا، حق مانگنے کے لیے اس کو پکڑ لو، آپ کو 1 کروڑ ملیں گے، اور پاکستانی آرمی خوش ہوں گے۔ اور اپوزٹلی ہندوستان کیا نہیں کر رہا ہے جموں کشمیر میں، وہی ہے نا، یہ آکوپائڈ کشمیر ہے، پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے، اس لیے پاکستانی
گورنمنٹ یا پاکستانی آرمی یا پاکستانی یہ جو کتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں کشمیر کے لیے. یہ نہ ہی مسلمان کے لیے مرتے ہیں، نہ ہی کشمیریوں کے لیے مرتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور کے لیے مرنا چاہتے ہیں. یہ صرف اور صرف حرامی ہے. اس میں انسانیت نہیں ہے بھائی، اس میں انسانیت ہی نہیں ہے. کشمیر کے مسلمان کشمیر کو الگ ہونا چاہیے. یہ اب کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو الگ ہونا چاہیے، ایک الگ سا اسٹیٹ ہونا چاہیے. اور اس ٹائم پر جب الگ تھا تو اس لوگوں نے کیا کیا؟ ہر ایک جگہ میں جاؤ کشمیر کے بارے میں بات کرو، اتنے منافق ہو. اچھا، ایک اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ یہ ہے نا، پاکستان میں صبح سب نیند سے اٹھ گئے اور سڈنلی نیوز آ گئی کہ پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں ارتھ آیا ہے، بہت بڑا ارتھ آیا ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ سب سے پہلے یہ کہے گا کہ سازش ہوگی ہندوستان کی، ہندوستان نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، اس لیے اس طرح کی حالت ہے. یہ ہوگی ان لوگوں کی آئیڈیالوجی، اور اسی ہی آئیڈیالوجی سے یہ جیتتے ہیں ہر ایک چیز میں. کشمیر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اگینسٹ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. کشمیر اپنے حق کے لیے وہاں پر آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہندوستان کے ساتھ، جو ہم ایکچولی ہندوستان کا حصہ ہے، وہاں پر ہونا چاہیے. کیونکہ ان لوگوں کو جو جموں کشمیر ہندوستان کے ساتھ ہے، وہاں اس جگہوں میں ہندوستان کی گورنمنٹ، بی جے پی کی گورنمنٹ، مودی جی کی گورنمنٹ یا کوئی اور ہو، وہاں پر ہم کو ہمارا حق دیتے ہیں، ہم کو وہاں پر جانا ہے. جب وہ پروٹیسٹ کرے تو ایک ہی ٹپا مارو کہ نہیں 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 نہیں، اب تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے. 1947 میں آزاد نہیں تھا نا. وہاں پر جس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہندوستان کے ساتھ. پھر وہاں پر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ وہی ظلم کیا یا نہیں؟ کیا تھا؟ پانی کے لیے آنا چاہتے تھے نا، کہ ہندوستان اور ہندو کو ہم پانی کے لیے تڑپائیں گے. پلان تو یہی تھا یا آپ لوگوں کا، جس میں آپ کامیاب نہ ہو پائے. جواب دیا ہندوستان کی آرمی نے، آپ کو ٹوکا، آپ کو مروڑا. سوری. ایسے ہی افغانستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان آکوپائیڈ KPK، پاکستان آکوپائیڈ بلوچستان، ہر ایک جگہ میں جب کسی نے اپنے حق کا آواز اٹھایا ہے، وہ غدار ہے، وہ ایجنٹ ہے. اچھا، منظور پشتین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اس کو بھی ایک ٹائم پر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے، کیونکہ وہ پٹھانوں کا حق مانگ رہا تھا. علی وزیر، محسن داوڑ لاکھوں کی تعداد میں ہے. پھر ان کے ساتھ ساتھ بلوچوں کے مہرنگ بلوچ، اس کی اگر کہانی سنو، آواز اٹھائی جیل میں ڈالو. میریار بلوچ، جس نے بھی آواز اٹھایا آزادی کے لیے، جس نے بھی اپنا حق مانگا، وہ غدار، وہ ہندوستان کا ایجنٹ. افغانستان نے بات نہیں مانی، وہ ہندوستان کا ایجنٹ. جس نے بھی پاکستان کی بات نہیں مانی، وہ ہوگا ہندوستان کا ایجنٹ. اور ہندوستان کا ہاتھ ہے، ہندوستان کر رہا ہے. ابھی بھائی بیکاریوں اسپیشلی یہ جو غصہ آتا ہے سن کر، یہ نام سن کر، شاہد آفریدی، یہ شاہد آفریدی کا نام سن کر ہم کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. یہی شاہد آفریدی جو چیخے چلاتا ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، نہ ہی ہندوستان اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہی آفریدی کا ددا گیا تھا وہاں پر. یہی کشمیری نہ ہی پاکستان کے سائڈ میں تھے، نہ ہی ہندوستان کے سائڈ میں تھے. مہاراجا ہری سنگھ، اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم الگ سا اسٹیٹ ہوں گے. یہی آفریدی کا ددا گیا تھا وہاں پر مارنے کے لیے. یہی آفریدی کا ددا گیا تھا کشمیر کی ڈریم کو چکنا چور، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ڈریم. آج کے دن تو ڈریم یہی ہے، سالوں سے تو ڈریم یہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو دوستو، یہ جو لپا جپی ہو رہی ہے اور یہ جو مار رہے ہیں یہاں پر، اور سیم ٹائم
افغانستان میں ایئر اسٹرائک ہو رہے ہیں، لوگوں کا دھیان ہٹانا ہے۔ چورن جو چورن کھلایا ہے اسی چورن کو بھائی صاحب ان کی صفائی کے لیے یہ لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ اب دھیان ہٹانے کے لیے وہاں پر افغانستان میں کرو، دھیان ہٹانے کے لیے افغانستان میں کرو۔ کشمیر کے لوگ اٹھ گئے ہیں اور امید ہے، بہت زیادہ جلدی یہی امید ہے کہ وہاں پر پٹھانوں کو اور بھی اسٹرینتھ مل جائے، کشمیر کو اسٹرینتھ مل جائے کہ وہاں پر جائے ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان سے ہیلپ لے لے، کیونکہ وہ ہندوستان ہے ہی۔ کشمیر کے لوگوں میں عقل آ جائے اور وہ ہندوستان سے اوپنلی ہیلپ مانگے۔ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ بلوچستان ایسے ہی لگے رہے اور اس حرامیوں کو اس دنیا سے فارغ کرے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو، آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، چلتے چلتے بات۔